یہ 19ویں صدی کا آخر تھا۔ سلطنت عثمانیہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اسے یورپ کا مرد بیمار کہا جا رہا تھا۔ سلطنت دیوالیہ ہو چکی تھی۔ بلقان کی ریاستوں میں قوم پرستی کی بغاوتیں عروج پر تھیں اور روس، برطانیہ اور فرانس جیسی یورپی طاقتیں گدھ کی طرح اس کے ٹوٹنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ اسی نا امیدی کے عالم میں 1876 میں عبد الحمید دوم کو تخت پر بٹھایا گیا۔ اسے ایک ایسی سلطنت ملی تھی جو ہر طرف سے طوفانوں میں گھری ہوئی تھی۔ تخت پر بیٹھتے ہی سلطان عبد الحمید نے اصلاح پسندوں کے دباؤ میں آ کر سلطنت عثمانیہ کے پہلے آئین یعنی کانسٹیٹیوشن کو قبول کیا اور پہلی پارلیمنٹ کا افتتاح کیا۔ ایسا لگا جیسے سلطنت ایک نئے جمہوری دور میں داخل ہو رہی ہے، لیکن یہ دور صرف 2 سال چلا۔ روس کے ساتھ ایک تباہ کن جنگ میں شکست کے بعد سلطان نے پارلیمنٹ کو اس شکست کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس نے آئین کو معطل کر دیا اور پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا۔ اس کے بعد اگلے 30 سالوں تک اس نے تمام اختیارات اپنی ذات میں مرکوز کر کے ایک مطلق العنان بادشاہ یعنی آٹوکریٹ کی حیثیت سے حکومت کی۔ وہ اپنے پورے اسرار یلدز محل میں الگ تھلگ رہ کر پوری سلطنت کو چلاتا تھا۔ عبد الحمید ایک انتہائی ذہین اور دور اندیش حکمران تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کثیر النسلی سلطنت کو قوم پرستی کے نام پر متحد نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے اس نے اپنی سب سے بڑی طاقت استعمال کی، خلیفۃ المسلمین کا لقب۔ اس نے اتحاد اسلامی کی پالیسی اپنائی۔ اس کا مقصد پوری دنیا کے مسلمانوں کو خلافت عثمانیہ کے جھنڈے کے تلے اکٹھا کرنا تھا تاکہ یورپی سامراج کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس نے ہندوستان، افریقہ اور چین تک اپنے نمائندے بھی بھیجے تاکہ مسلمانوں میں خلافت کی حمایت پیدا کی جا سکے۔ اسی کی پالیسی کا سب سے عظیم شاہکار حجاز ریلوے کی تعمیر تھی۔ یہ ایک ریلوے لائن تھی جو دمشق سے شروع ہو کر مدینہ منورہ تک جاتی تھی۔ اس کا مقصد دنیا بھر کے حاجیوں کو مقدس شہروں تک پہنچنے میں آسانی فراہم کرنا تھا۔ اس منصوبے کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس کی تعمیر کے لیے کسی یورپی ملک سے قرض نہیں لیا گیا، بلکہ یہ منصوبہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے عطیات یعنی ڈونیشن سے مکمل ہوا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ ریلوے لائن صرف ایک تعمیراتی منصوبہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے اتحاد کی ایک زندہ علامت تھی۔ اسی دور میں صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل نے سلطان عبد الحمید سے ملاقات کی۔ اس نے سلطان کو ایک شاندار پیشکش کی۔ اگر سلطان یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے تو وہ اپنی عالمی تنظیم کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کا تمام قرض اتار دے گی۔ سلطان عبد الحمید نے جو تاریخی جواب دیا وہ آج بھی یاد کیا جاتا ہے: میں زمین کا 1 انچ بھی نہیں بیچ سکتا کیونکہ یہ ملک میرا نہیں، میرے لوگوں کا ہے۔ میرے لوگوں نے یہ سلطنت خون سے جیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے بیچیں، اسے دوبارہ ہمارے خون سے ڈھانپ دیا جائے۔ اس نے فلسطین کا سودا کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ آج بھی مسلم دنیا میں ایک ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان عبد الحمید سیاسی طور پر ایک آمر تھا، لیکن انتظامی طور پر وہ ایک بہت بڑا ماڈرنسٹ یعنی جدید پسند تھا۔ اس نے سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے بے شمار اصلاحات کی۔ اس نے ہزاروں جدید سکول، کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی جن میں لڑکیوں کے لیے بھی سکول شامل تھے۔ اس نے پوری سلطنت میں ٹیلی گراف کا جال بچھا دیا تاکہ مرکز کا رابطہ دور دراز کے صوبوں سے قائم رہے۔ اس نے ایک مؤدد اور پروفیشنل بیوروکریسی کی بنیاد رکھی اور سلطنت کے مالیاتی نظام کو بہتر بنایا۔ اس کی حکومت کا ایک تاریک پہلو اس کا شدید شکی مزاج ہونا تھا۔ اسے ہر وقت سازشوں کا خوف رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے ایک بہت بڑا جاسوسی کا نظام قائم کیا ہوا تھا۔ اس کے ہزاروں جاسوس ہر جگہ موجود تھے، جس کی وجہ سے سلطنت میں ایک خوف اور گھٹن کی فضا قائم ہو گئی۔ اسی ماحول میں اس کے خلاف سب سے بڑی تحریک نے جنم لیا، جسے نوجوان ترک یعنی ینگ ٹرکس کہا جاتا ہے۔ یہ یورپ میں تعلیم یافتہ، سیکولر اور قوم پرست فوجی افسروں اور دانشوروں کا ایک گروہ تھا جو سلطان کی آمریت کو ختم کر کے 1876 کے آئین کو بحال کرنا چاہتا تھا۔ 1908 میں نوجوان ترک سے متاثر فوجی افسروں نے مقدونیہ میں بغاوت کر دی۔ بغاوت اتنی تیزی سے پھیلی کہ سلطان عبد الحمید کو ان کے مطالبات ماننے پڑے اور 30 سال کے بعد آئین کو بحال کرنا پڑا۔ لیکن صرف 1 سال بعد 1909 میں سلطان کے حامیوں نے ایک جوابی بغاوت کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی۔ نوجوان ترک نے اس بغاوت کا الزام سلطان پر لگایا اور پارلیمنٹ کے ذریعے اسے تخت سے معزول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح 33 سال تک حکومت کرنے والے آخری عظیم عثمانی سلطان کا دور ختم ہو گیا۔ اسے پہلے تھسلونیکی اور پھر استنبول میں نظر بند کر دیا گیا
جہاں اس نے اپنی زندگی کے آخری سال گزارے۔ اس نے اپنی نظر بندی میں ہی سلطنت کو بلقان کی جنگوں اور پھر پہلی جنگ عظیم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا اور 1918 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سلطان عبد الحمید دوم ایک انتہائی پیچیدہ شخصیت کا مالک تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں ایک دور اندیش مصلح، ایک متقی خلیفہ اور ایک شکی اور بے رحم آمر تھا۔ اس نے بلا شبہ سلطنت عثمانیہ کو 33 سال تک ٹوٹنے سے بچائے رکھا، لیکن اس کے سخت طریقے نے ہی اس کے خلاف انقلاب کو جنم دیا۔ وہ تاریخ کے اس دوراہے پر کھڑا تھا جہاں سلطنتیں بادشاہوں کی مرضی سے نہیں بلکہ قوموں کے نظریات سے بنتے اور بگڑنے لگی تھیں۔